وبرکاتہ۔ آج میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، جیسے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی تقریباً 13ویں صدی میں، جس کتاب کا نام تھا کوڈیکس گیگاز، جس کو انگلش میں ڈیولز ہینڈ بک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو دا بائبل آف دا ڈیول بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیولز ہینڈ بک مطلب ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کو سمجھے کہ کہہ دیں کہ جیسے ہر مذہب کی ایک کتاب ہوتی ہے، اس طرح سمجھے کہ اس بک کا نام دیا کہ یہ شیطان کی مذہبی کتاب ہے، جو جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں گے ان میں ایک شیطانی پاور آئے گی، یا ان کو ایک طریقہ کار آئے گا، کیسے گندے اعمال وغیرہ کرتے ہیں، کالا جادو وغیرہ ہو گیا، یا کسی کے اوپر کاسٹ اسپیل کرنا، اس قسم کی چیزیں اس میں کافی سارا لکھی تھی، اس لیے اس کو ڈیولز ہینڈ بک کہا جاتا ہے، یا اس کو کوڈیکس گیگاز نام دیا گیا ہے۔ اس بک کی ہسٹری یہ ہے کہ تقریباً 13ویں صدی میں ایک مونک رہا کرتا تھا، جس کا نام تھا ہرمن ریکلز، اور اس مونک نے اس دور میں اس ملک کے مذہب کے کچھ رولز وغیرہ کو توڑا تھا۔ اس کے بدلے میں جو اس کنٹری کا جو رولر تھا، اس نے ہرمن کو ایک سزائے موت کا حکم دے دیا تھا، اور اس کو جیل میں ڈال دیا کہ تمہاری اگلے دن جو ہے سزائے موت ہے، اس کو کنفرم کر دیا تھا۔ اب جو مونک تھا، اس کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اس کو ایک کنڈیشن دی گئی کہ تمہاری جان تب بچے گی، تمہیں سزا معاف کی جائے گی اگر تم یہ 24 گھنٹے میں کچھ ایسی کتاب لکھو کہ جو کہ کبھی ہسٹری میں کہ اویلیبل نہ ہو، اور اس جیسی کوئی کتاب نہ ہو۔ اب جو مونک تھا، اس کو پتہ تھا کہ میری سزائے موت ہو جانی ہے دوسرے دن، اور اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں شیاطینوں کی مدد لوں۔ تو پھر اس نے ایک کچھ اپنے مذہب کے حساب سے، یا واللہ عالم اس نے کیا کیا تھا، اس نے شیطانوں کو بلایا، یا شاید اب یہ نہیں کہا جاتا کہ شیطان فزیکلی حاضر ہوئے تھے، یا اس نے اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی تھی، یہ تقریباً پوری ہسٹری کی پہلی کتاب تھی جو تقریباً 350 پیجز پہ لکھی گئی تھی، اور اس کے لیے گدھے کی سکن یوز کی گئی تھی، اور اس کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو انک تھی وہ ایک سمجھو کہ ایک کیڑوں کی سیاہی سے لکھی گئی تھی، اور اس کا سائز تھا تقریباً 35 انچ بائی 20 انچ سمتھنگ لائک دیٹ، اور یہ کافی ہیوی کتاب تھی، اور یہ تقریباً 350 صفحوں پہ لکھی گئی تھی، اور یہ کتاب صرف ودن 24 آورز لکھی گئی تھی۔ اس کے لکھنے میں اس مونک نے کیا کیا تھا، اپنی روح کو اس شیطان کے حوالے کر دیا تھا کہ شیطان بلکہ اس نے شیطانوں سے مدد لی تھی کہ میں اس کو کیا ایسی چیز لکھوں کہ جس میں میری جان بچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جو اپنی روح تھی وہ شیطان کے حوالے کر دی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے کوڈیکس گیگاز، یہ شیطان نے خود لکھی تھی۔ اب یہ نہیں کہ شیطان نے فزیکلی آ کر اس پین لے کے خود لکھا تھا، بلکہ شیطان نے اس کے اندر جا کے اس کو یوز کر کے، بلکہ خود شیطان نے اسے ایک ایک لفظ خود لکھوایا تھا۔ اچھا، اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جو کور تھا، پھر جب یہ کتاب مکمل ہوئی تھی 24 گھنٹے کے بعد اس کو سزائے موت معاف ہو گئی تھی، کیونکہ سارے سرپرائز ہو گئے تھے کہ ایک رات میں اس نے یہ کتاب ایک انسان لکھ ہی نہیں سکتا، دس از امپاسبل، اٹس آؤٹ آف تھنکنگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب کو پتہ تھا کہ یہ کسی شیاطینوں کا کام ہے۔ تو اس بک میں جو ہے کافی چیزیں ایسی ہیں، جیسے اس زمانے کافی دنیا بھر کے جو جادوگر تھے، واللہ عالم کافی دنیا بھر کے جو جادوگر تھے، وہ اس کتاب سے عمل سیکھنے آتے تھے، کیونکہ اس کتاب میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے عمل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کیسے کیس اسپیل کرنا ہے، کسی کو کیسے اپنے حاوی کرنا ہے، کیسے جنات سے رابطہ کرنا ہے، سب اس قسم کی بلیک ریچول یا ووڈوز وغیرہ اس قسم کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی کہ بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور میڈیسنز وغیرہ کیسی ہیں، اور کس طرح شیاطینوں سے مدد لی جاتی ہے، اور کس طرح کسی کے اوپر کاسٹ اسپیل کیا جاتا ہے۔ سو باقاعدہ دس کائنڈ آف تھنگز تھی، اور اس میں کچھ ایسے فارمولیز اور ایسے کچھ لوگوز اور آئیکونز وغیرہ اس قسم کے بنے ہوئے، دس از آؤٹ آف بیانڈ آف ریگولر ہیومن تھنکنگ، کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ سو بیسیکلی اگر کوئی بھی انسان، ریگولر انسان اس کو اگر دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سم کائنڈ آف سمبلز ہیں، اور فارمولیز لکھے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب قسم کی ایک لینگویج لکھی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ لینگویج ایسی پوری ہسٹری میں
پوری دنیا میں کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو یہیں سے ایک چیز پتہ چلتی کہ دس بک واز ناٹ فار ہیومن رینگ, دس واز ریٹن بائی, ایک شیطان نے اس کو خود لکھا تھا اس مونک کو یوز کر کے. پھر کیا ہوا کہ لیٹر آن اس کتاب کو جو ایک بادشاہ تھا اس کو سیل کر دیا تھا, اس کو سیل کیا. تو اس بادشاہ نے اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا, اتنا پڑھا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, لیکن وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کی بادشاہ سے ہی اس کو ہٹا دیا گیا. لیکن یہ بک جو ہے یہ اویلیبل ہے نیشنل لائبریری آف سویڈن میں, اور یہ آج بھی اویلیبل ہے. تو لوگ اس کو اسپیشلی دیکھنے جاتے ہیں, اور اس کے کور کے اوپر باقاعدہ شیطان کی خود فوٹو بنی ہوئی ہے, وہ شیطان نے خود فوٹو بنائی تھی بلکہ یہ. تو کہتے ہیں کہ یہ بک ایک ایسی بک ہے جہاں سے دنیا بھر کے جو جادوگر تھے انہوں نے اس بک سے کافی فائدہ اٹھایا تھا دوسرے عمل وغیرہ سیکھنے کے لیے. اس بک کا نام تھا کوڈیکس گیگاس.